السلام علیکم۔ آج منگل ہے، ستمبر کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں یوکرین روس جنگ کی تازہ ترین صورتحال سے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو کہا کہ یوکرین کے وسطی مشرقی علاقے کے پولٹوا شہر میں 2 روسی بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 41 افراد ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے، جبکہ یوکرین کی خاتون اول اولینا زیلنسکی نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے، جبکہ 206 افراد زخمی ہیں۔ صدر زیلنسکی نے مکمل اور فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ وزارت دفاع کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ریسکیو عملے اور طبی عملے نے 25 افراد کو بچا لیا ہے، جن میں سے 11 کو ملبے سے نکالا گیا۔ سرکاری چینلز اور مقامی میڈیا نے زخمیوں کے علاج میں مدد کے لیے خون کا عطیہ دینے کی اپیل کی ہے۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان کے ساتھ امریکہ اور دنیا بھر سے اہم خبریں۔ پاکستان میں وفاقی حکومت کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم بغیر اجازت سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکے گا۔ سن 2021 میں حکومت نے سرکاری معلومات اور دستاویزات لیک ہونے سے روکنے کے لیے تمام سرکاری ملازمین کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روک دیا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ ان ہدایات کا مقصد کسی سرکاری ادارے کی طرف سے حکومتی پالیسی پر عوامی رد عمل، خدمات میں بہتری کے لیے تجاویز لینے اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے سوشل میڈیا کے تعمیری اور مثبت استعمال کی حوصلہ شکنی نہیں ہے۔ انسانی حقوق اور ڈیجیٹل رائٹس پر کام کرنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بنیادی انسانی اور آئینی حقوق کے خلاف ہے، جبکہ سابق بیوروکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مناسب اور ضروری ہے۔ ہالینڈ کی ایک مقامی عدالت نے پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کے خلاف مقدمے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی نے ہالینڈ کے شہری گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر لوگوں کو اکسایا تھا۔ یہ مقدمہ ٹی ایل پی کے ماضی کے ساتھی اشرف آصف جلالی کے خلاف بھی چلایا جا رہا ہے۔ اشرف جلالی ماضی میں ٹی ایل پی کا حصہ رہے ہیں۔ پیر کے روز ہونے والی سماعت میں سعد رضوی اور اشرف جلالی پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی وکیل نے ان دونوں کی جانب سے مقدمے کی پیروی کی۔ دوران سماعت پروسیکیوشن کی جانب سے اشرف جلالی کو گیرٹ وائلڈرز کے قتل کرنے پر اکسانے پر 14 سال، جبکہ سعد رضوی کو قتل کی ترغیب دینے پر 6 سال قید کی سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وائلڈرز نے پیغمبر اسلام کے کارٹون بنانے کے مقابلے کا اعلان کیا تھا، جس پر اسے قتل کی سینکڑوں دھمکیاں مل چکی ہیں۔ وائلڈرز گزشتہ 20 برسوں سے پولیس کی سخت حفاظت میں زندگی گزار رہا ہے۔ بھارت کی بعض اپوزیشن جماعتیں، مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ریاست ہریانہ میں مبینہ طور پر گائے محافظوں کے ہاتھوں ایک مسلمان شخص کی ہلاکت اور مہاراشٹر میں ایک ٹرین کے اندر ایک بزرگ مسلمان کو زد و کوب کیے جانے کے واقعات کی مذمت کی ہے اور ایسے واقعات میں سخت کارروائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے مسلمانوں پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے اور اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی نے راہل کے الزام کی تردید کی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرتی۔ بھارتی پولیس نے منگل کو ایک مسلح لڑائی کے دوران کم از کم 9 ماؤ نواز باغیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ جھڑپ بھارت میں طویل عرصے سے جاری ماؤ نواز شورش کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ یہ شورش 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی اور اس میں ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔
حکومت نے باغیوں سے لڑنے کے لیے بڑی تعداد میں فوجیوں کو باغیوں کے زیر اثر علاقے میں تعینات کیا ہے، جسے ریڈ کوریڈور کہا جاتا ہے۔ کابل میں پیر کی دوپہر کو ہونے والے خودکش حملے کے کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی گروپ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اٹارنی جنرل کے دفتر کے سامنے اس حملے میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان نے 6 کی ہلاکت اور 13 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن سوشل میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل کے آفس کے ملازمین سمیت کم از کم 30 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو غزہ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد جنگ بندی کے لیے بڑھنے والے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی شخص یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے پرعزم نہیں ہے، اور ان کے بقول اس معاملے پر کوئی بھی ان کو ہدایات نہیں دے سکتا۔ نیتن یاہو نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی گفتگو میں کہا کہ وہ یرغمالیوں کو بچانے میں ناکامی پر معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے والی عسکری تنظیم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانا ہوگی۔ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیل مذاکرات میں نئے مطالبات شامل کر کے مذاکراتی عمل سے دستبردار ہو رہا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے اس وسیع معاہدے کو تسلیم کرنے کی حامی بھری تھی جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے جولائی میں پیش کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاملے میں پیش رفت نہ ہونے پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو پر تنقید کی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے منگل کو کہا کہ اس نے حماس کے ایک عسکریت پسند کو ہلاک کر دیا ہے جس نے اسرائیل پر اکتوبر میں ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے عسکریت پسند کی شناخت احمد فوزی واڈیا کے نام سے کی ہے، جو غزہ شہر میں ہفتے کے روز ہونے والے ایک فضائی حملے میں مارا گیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن منگولیا کا دورہ کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ میزبان ملک میں بین الاقوامی وارنٹ پر پوٹن کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یوکرین پر حملے کے مبینہ جنگی جرائم کے الزامات پر بین الاقوامی فوجی عدالت نے 18 ماہ قبل پوٹن کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ اس کے بعد سے پوٹن کا عالمی عدالت کے کسی رکن ملک کا یہ پہلا دورہ ہے۔ یوکرین نے منگولیا سے پوٹن کو عدالت کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ انگلش چینل میں تارکین وطن کو برطانیہ لے جانے والی ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر داخلہ جیرالڈ درمانن نے منگل کو ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ 2 دیگر افراد لاپتہ ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کینیڈا نے ویزوں کی منظوری بہت کم کر دی ہے اور اپنی سرحدوں پر آنے والے سیاحوں اور عارضی رہائشیوں کو واپس کر رہا ہے۔ جولائی میں کینیڈا نے 5,853 غیر ملکی مسافروں کے داخلے سے انکار کر دیا۔ کینیڈا کی بارڈر سروسز ایجنسی کے ترجمان نے کہا کہ پالیسی میں تبدیل کی گئی ہے اور ہر کیس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر اسٹاٹ میں ایک خصوصی سالانہ فیسٹیول منایا گیا جس میں گائیں شریک ہوئیں۔ اس موقع پر انہیں دودھ پلایا جاتا ہے اور پھولوں اور گھنٹیوں سے سجایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ کم از کم 800 سال پرانی روایت ہے۔ اس میلے میں روایتی موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کرکٹ۔ بنگلہ دیش نے راولپنڈی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز جیت لی ہے۔ بنگلہ دیش نے نہ صرف پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست دی بلکہ پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز اپنے نام کی ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخی فتح پر جہاں بنگلہ دیش کے شائقین کرکٹ خوش ہیں، وہیں پاکستانی شائقین ٹیم پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے
واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔